آج بات کرتے ہیں غلام سندری بادشاہ ڈرامے کی پریڈکشن کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ دھماکے دار آنے والی ہے۔ بھئی دھماکے دار کیوں نہ ہو کیونکہ خورشید نے جانداد کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھ لیا بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی۔ جانداد اپنی بہن کے آگے لگے آئیں بائیں شائیں کرنے اور فلم ٹوپی ڈرامہ چلانے، لیکن خورشید نے صاف صاف کہہ دیا آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے رہے گا۔ خورشید پوچھتی رہی اپنے بھائی سے کہ بتا تو صحیح تمہاری بیوی نے بے احتیاطی میں اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی آج اللہ نے قدرت نے اس کے منہ سے سچ اگلوا ہی دیا۔ تمہاری بیوی صاحب جان نے آج مجھے بتایا تھا کہ مجھے عاشق چھوڑ کے نہیں گیا بلکہ میں نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا تھا۔ بتا کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھے عاشق حسین سے ملوانا ہوگا تمہیں اور مجھے میری بیٹی واپس دینی ہوگی۔ کہاں چھپائی ہے میری بیٹی؟ کس سے مروایا ہے میری بیٹی کو؟ جی ناظرین و سامعین، خورشید کے بہت زیادہ سخت سوالوں کا سامنا نہیں کر پائے گا صاحب جہاں اور جہاں داد، کیونکہ خورشید کے دل کے اندر جو طوفان تھا بڑے سالوں کا، آخر وہ سونامی بن کے نکل ہی آیا۔ نہ وہ سونامی تھمنے والی ہے اور نہ ہی رکنے والی۔ خورشید کے سوال سن کے تو پہلے صاحب جہاں کے گریبان کو تھپڑ مارے گا اس کا اپنا ہی شوہر، یعنی کہ جہاں داد، اور خود صاحب جہاں سے کہے گا کس نے کہا ہے اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے؟ تمہارے منہ میں جو اول پھول آتا ہے تم بکے جاتی ہو اور بکواس کرے جاتی ہو۔ اب صاحب جان بھی بیچاری کرے تو کیا کرے، کیونکہ قدرت نے اس کے منہ سے سچ اگلوا ہی دیا تھا جذباتی طور کے اندر۔ اب صاحب جان کا بس نہیں چل رہا وہ جملے دوبارہ اپنے منہ کے اندر واپس لے جائے، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے نا، کامان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں جاتی۔ اب بچتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چن گئی کھیت۔ چلے جی، خورشید کے سخت سوالوں کے آگے جہاں داد بہت ہی زیادہ گھبرایا پریشان ہو چکا ہے اور اپنی بہن کو ایک دفعہ پھر سمجھانے میں مکر فریب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جہاں داد اپنی بہن خورشید سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تمہیں جب میں تمہارے پاس ہاسپٹل میں گیا تھا تم نے ایک مرے ہوئے بیٹے کو جنم دیا تھا اور تمہارے سرہانے کے نیچے ایک طلاق نامہ تھا۔ عاشق حسین وہاں سے فرار ہو چکا تھا اور آج اس بے وفا کے سامنے اس بے وفا کے لیے تم مجھ سے ٹکر لے رہی ہو۔ جہاں داد اپنی بہن خورشید سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر میں ہی غلط ہوں تو 25 سال کے اندر ایک دفعہ بھی اس نے مر کے تمہاری خبر نہیں لی؟ اگر وہ تم سے محبت کرتا تھا تو وہ کیوں نہیں واپس آیا؟ نہیں محبت کرتا وہ تم سے، تم ہی پاگل بنی پھری ہو اس کے لیے۔ اور یہ جو صاحب جان کی منہ سے غلطی سے نکلا نا کہ تم نے بیٹی کو جنم دیا، کوئی تم نے بیٹی کو جنم نہیں دیا بلکہ مرے ہوئے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور وہ تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں ہی انہوں نے دفنا دیا۔ ناظرین و سامعین، خورشید کو اپنے بھائی کے سوالوں کے جوابوں کے اوپر یقین نہیں آ رہا۔ خورشید نے اپنے بھائی جہاں داد کو صاف صاف کہہ دیا میں دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو نا دنیا والوں کو کہ میں تمہاری اکیلی اور کمواری بہن ہوں اور میں نے شادی نہیں کی اور میں تارک بیٹھی ہوئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ تمہاری عزت کا اور غیرت کا جنازہ تو اب میں نکالوں گی اور دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ میں کمواری نہیں ہوں، میں اس حویلی سے بھاگ کے اپنی مرضی سے جوانی میں شادی کی تھی۔ تمہاری عزت کا اور غیرت کا جنازہ اب نکالوں گی میں۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی بتا دو میری بیٹی اور عاشق حسین کہاں ہیں۔ خورشید اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ بھائی تو اپنی بہنوں کا گھر بسانے کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، لیکن تم نے میرا بسا ہوا میرا گھر تباہ کر دیا۔ تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ خورشید اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ یہاں تو تم نہیں کچھ کر سکتے، نہ ہی بتا رہے ہو، اور میں مجبور اور مظلوم اور کمزور تم سے اپنا انصاف نہیں لے پا رہی۔ خورشید اپنے بھائی سے کہے گی کہ کل بروز قیامت میں رب کی بارگاہ میں اپنی کچہری لگاؤں گی اور وہاں پہ فیصلہ لوں گی، اور یاد رکھو اللہ کے قانون سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فیصلے سے ڈر جاؤ۔ خورشید اپنے بھائی جانداد کو کہتی ہے کہ اللہ کی قدرت میں اگر میں انصاف لینے کے لیے چلی گئی تو وہاں نہ قانون بکتے ہیں، نہ گواہ بکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، اور وہ فیصلہ بغیر سنے ہی سنا دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، خورشید کی باتیں سن کے ایک دفعہ جہانداد ہل جاتا ہے، ڈر کے لرکھرا جاتا ہے کہ خورشید کے اندر آخر ایسی کون سی طاقت آ چکی ہے اور یہ طوفان جوانی کا آج تھمنے والا ہی نہیں۔ جی ناظرین و سامعین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جہانداد اور صاحب جاں اپنی حویلی میں کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ صاحب جاں غلام کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے عاشق حسین کی میت کو ٹھکانے لگایا یا کہ نہیں، اور اس کی بیٹی کا کیا بنا۔ غلام صاحب جاں اور جہانداد کی کال سن کے کہتا ہے کہ آقا آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، عاشق حسین کو میں نے گاؤں کے باہر دفن کر دیا ہے اور اس کی بیٹی سندری اس وقت میرے پاس ہے، کیا کروں اس کا؟ جہاں داد نے غلام کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں 70 دفعہ گیا اس لڑکی کو مار دو، اس کو ٹھکانے لگا دو اور کنڈا صاف کرو اس کا۔ ابھی تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تم کب عقل کرو گے؟
जहांदाद ने गुलाम को धमकी दी और कहा, मैंने तुम्हें कहा दिया और जो कह दिया सो कह दिया, और जल्द से जल्द इस लड़की का ठिकाना पत्ता साफ करो, इसको कहीं जीते जी दफन कराओ। ये मेरे गले का कांटा बन चुकी है, ना मैं इसको थूक सकता हूँ और ना ही इसको नुगल सकता हूँ। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे गुलाम सुंदरी को लेके उसके पुराने घर में जाएगा कि इसको वहीं पे रख देता है, यानी कि उसको छोड़ के अपने क्वार्टर में वापस आ जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गुलाम सुंदरी को लेकर उसके पुराने घर में जाएगा, लेकिन आगे से क्या देखने को मिलता है कि सुंदरी का घर अब किसी नए किराएदार ने ले लिया है और सुंदरी का सारा सामान रोड के ऊपर फेंका हुआ है। अब सुंदरी के रहने के लिए कोई छत नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आखिरकार मजबूर होकर गुलाम को सुंदरी वापस लेके ही आनी पड़ेगी। नाज़रीन और सामीन, अब हमारे जहांदाद और साहब जान ने तो ऑर्डर दे दिया था, हुक्म दे दिया था गुलाम को, इस लड़की का काम साफ करो, पत्ता साफ करो। आखिर क्या करेगा गुलाम? तो जनाब प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से है। गुलाम सुंदरी को लेके उसके साथ निकाह करेगा और खुफिया क्वार्टर में, खुफिया जगह में उसको रखेगा। पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी और रहने को छत देगा। गुलाम सुंदरी से मोहब्बत करता है और उसकी इज्जत करेगा और उसकी जिम्मेदारी बाखूबी अंजाम देगा। लेकिन हाँ, गुलाम आशिक, साहबजां और जहांदाद, खुर्शीद और अपनी माँ सबसे ये बात छुपा के रखेगा। सबको यही बताएगा कि सुंदरी का काम तमाम कर दिया, यानी जीते जी उसको मार के दफन कराया। लेकिन हकीकत में कुछ और होगा। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे बादशाह ने अपनी फुप्पो माँ को रोते हुए और अपने बाप के साथ आमने सामने टक्कर लेते हुए और बोलते हुए देखा, और फुप्पो के दिल के गुबार जो तूफान था आज अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। जहांदाद अपनी बहन को एक दफा फिर मक्कर फरेब से उसको बाजी तो हार तो दे गया और खुर्शीद को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अपने बाप के सामने अब टक्कर के लिए आ चुका है हमारा बादशाह। बादशाह अपने बाप के सामने आके कहता है कि ना मैं लाजो हूँ और ना ही मैं गुलाम, कि तुम जिसको चाहे आर्डर दोगे और उसको हुक्म मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारा